اللہ کے بابرکت اسم پاک سے اپنے کلام کی ابتدا کرتا ہوں جو عالم الغیب والشہادہ ہے، اور اسلامک بایوگرافی اور ہسٹری کے تمام معزز ناظرین کی خدمت میں میرا محبت و برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع خواتین اسلام کی قربانیاں ہیں، تو چلیں اپنے موضوع کی طرف۔ دین اسلام کا یہ لہلہاتا کھیت ہمیں ایسے ہی نہیں ملا، بلکہ اس کے لیے ہمارے اسلاف نے بہت سی قربانیاں دی، اپنی جان و مال، گھر بار، بیوی، بچے اور دیگر اعزاء و اقربا، غرض کی ہر چیز دین اسلام کی ترقی اور اغلائے کلمہ حق کے لیے قربان کر دی۔ دین حق کی سربلندی کے لیے مردوں کی قربانیاں اور شجاعت و استقامت کی داستانیں اپنی جگہ، مگر خواتین کی قربانیوں کا باب بھی بہت وسیع ہے۔ اولین مسلمان خواتین نے اسلام کی خاطر کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی اور اس راہ میں کیا کچھ قربان کیا، تاریخ ان خواتین کی جرأت و بے باکی پر آج بھی حیران ہے۔ یاد رہے، اس دین کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک خاتون نے ہی اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ یہی نہیں بلکہ جب بھی دین کی خاطر اپنی یا اپنے گھر والوں کی جان دینے یا کسی کی جان لینے کی ضرورت پڑی تو مسلمان خواتین کے ماتھے پر شکن تک نہ ابھری۔ انہوں نے گھر بار لٹا دیے، خون کے رشتوں کو خوشی خوشی موت کے حوالے کر دیا، اپنی آبائی سرزمین کو چھوڑ کر دور کہیں جا کر بسنا پڑا تو بھی ان کے حوصلے کبھی پست نہ ہوئے۔ انہیں تپتے صحراؤں میں لٹایا گیا، دہکتے کوئلوں پر بچھایا گیا، لوہے کے لباس کو پہنا کر سورج کی تمازت کا مزہ چکھایا گیا، ان کے بچوں اور اہل خانہ کو نظروں کے سامنے سولی پر لٹکایا گیا، نیزوں، تلواروں، خنجروں اور کوڑوں کے ساتھ لہو لہان کیا گیا، بھوکے پیاسے دھوپ میں باندھ کر رکھا گیا، گھر بار، بہن بھائی، ماں باپ، آل اولاد اور ہر دل عزیز رشتوں سے جدا کیا گیا اور وطن عزیز سے نکالا گیا۔ ظلم و جبر اور سفاکی کی کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی، مگر تپتے صحرا اور اندھیری ٹھرکتی راتیں گواہ ہیں کہ اس صنف نازک کی استقامت میں ذرہ برابر جنبش تک نہ آئی، اور ہمیشہ کے لیے اوراق تاریخ کو ان کی قربانیاں محفوظ کرنا پڑی۔ زمانے کے ظلم و ستم ان نفوس قدسیہ سے ان کی دولت ایمان نہ چھین سکے۔ اس پر ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ فرمان شاہد ہے۔ آپ فرماتی ہیں، وَمَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا مِّنَ الْمُهَاجِرَاتِ ارْتَدَّتْ بَعْدَ إِيمَانِهَا، یعنی ہم نہیں جانتی کہ کسی مہاجرہ عورت نے ایمان لانے کے بعد اسلام سے منہ پھیرا ہو۔ دین کی خاطر اذیتیں برداشت کرنے والی صحابیات کی فہرست بہت طویل ہے، اور راہ خدا میں پہلی جان کی قربانی مشہور صحابی حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ شیر دل خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے شجرہ اسلام کی جڑوں کو مضبوط کیا۔ یوں انہیں جہان اسلام کی شہید اول ہونے کا اعزاز حاصل ہوا، تو وہیں یہ شرف بھی ملا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا راہ خدا میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والی واحد صحابیہ بن گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا شجرہ اسلام کے ثمرات سے فیضیاب ہونا ہی آپ کا جرم بن گیا، اور کفر کے اندھوں نے ان پر ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے کہ الامان والحفیظ۔ چنانچہ مروی ہے، رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بیٹے حضرت سیدنا عمار اور شوہر حضرت سیدنا یاسر سمیت مکہ مکرمہ کے تپتے صحرا میں مقام ابطح میں ایذا پاتے دیکھتے تو ارشاد فرماتے، اے آل یاسر، صبر کرو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اہل مکہ
بالخصوص دشمن اسلام ابو جہل نے کون سا ستم ہے جو ان پر نہ کیا؟ اسے بس اسی بات سے سمجھ لیجئے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو لوہے کی زرہ پہنا کر سخت دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا۔ معزز ناظرین کرام، ذرا تصور کیجئے کہ جب دھوپ کی گرمی سے لوہے کا لباس تپنے لگتا ہوگا اور اوپر سے عرب میں سورج کی تپش اور اس پر لوہے کی آگ برساتے لباس میں آپ کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ مگر قربان جائیے اس شہید اول کی عظمت و استقامت پر۔ آپ کے دل میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اس طرح گھر کر چکی تھی کہ اتنی سخت تکالیف کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا دامن نہ چھوڑا، بلکہ ڈٹ کر ان مشکل حالات کا مقابلہ کیا اور اس سلسلے میں ان سرداران قریش کی عظمت و برتری کا قطعاً لحاظ نہ رکھا کہ جو ہر لمحے انہیں دوبارہ کفر کے اندھیروں میں ڈھکیلنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ آپ کا صبر و استقامت سے اسلام پر ڈٹ جانا ان سرداران قریش کے منہ پر گویا ایک تماچا تھا، کیونکہ قریش کی عظمت کا سکہ تو پورے عرب پر تھا، اور وہ اس بات کو کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ انہی کی آزاد کردہ ایک نادر باندی ان کی غیرت کو یوں للکارے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس ہزیمت کو برداشت نہ کر سکے اور ان کے خون سے سرزمین عرب کو سیراب کر کے اپنے تئیں آپ کا قصہ تمام کر دیا، جس کا سبب کچھ یوں ہوا کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے نیزہ تان کر انہیں دھمکاتے ہوئے کہا کہ تو کلمہ نہ پڑھ ورنہ میں تجھے یہ نیزہ مار دوں گا۔ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سینہ تان کر زور سے کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ ابو جہل غصے میں بھر کر ان کی ناف کے نیچے اس زور سے نیزہ مارا کہ وہ خون میں لت پت ہو گئیں اور شہید ہو گئیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش قسمت تھیں کہ جن کے جہان فانی سے کوچ کا سبب ان کا بحر اسلام میں مستغرق ہونا بنا۔ آپ کے قتل ناحق سے کفار بد اتوار کا مقصود تو اگرچہ یہ تھا کہ اسلام کے نام لیوا کم ہو جائیں گے اور ڈر جائیں گے، مگر یہ محض ان کی خام خیالی ہی ثابت ہوئی، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت نے عاشقان اسلام اور عاشق رسول کے دلوں میں ایک نئی روح پھونک دی، اور وہ سب جنت کی ابدی و سرمدی نعمتوں کے حصول کی خاطر کفار مکہ کے ظلم و ستم کو ہنس ہنس کر سہنے لگے۔ معزز ناظرین و ناظرات، صحابیات نے جو قربانیاں دی، اگرچہ ہمارا آج کا عمل اس کے 1000ویں حصے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اگر نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم دین اسلام کی پاسداری کریں اور شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں تو انشاءاللہ ان کا فیضان ضرور حاصل ہوگا، اور قوی امید ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہمارا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ اسوہ نبی اور اسوہ صحابہ پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔